الحمد لله الحمد لله الواحد القهار السرسار الغفار الغفور الرحيم الجليل الوسوسي العزيز المعين أجود الذين وأصلح الناسين وراشد المجاهدين ومسجد المبتدئين وخالق العالمين وخير الرازقين والصلاة والسلام على سراج الصالحين وسلطان العارفين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم المعصومين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الطاهرين الفائزين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين الشياطين المرؤوسين المفسدين الكذابين المكذبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الحجازي النزاري صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين واجب الاحترام قابل صدر احترام وبارش کریم آج 11 ربیع الاول 12ویں شب میں روئے زمین کی سب سے محبوب اور مقدس اور مکرم اور افضل جگہ اللہ کے گھر مسجد میں خالصتاً حضور اکرم امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ منورہ مکرمہ شفیقہ مشفقہ کی سماعت کے لیے آنے والے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں تشریف فرما اور کرام رب دو جہاں سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت
بارگاہ میں شفقت قبولیت ہے. بات تھوڑی ہو اور قبول ہو جائے ذات فضل اللہ کی ہوتی ہمیشہ، اور بات بہت لمبی ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں اسے قبولیت حاصل نہ ہو تو یہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل نصیب فرمائے. بلند آواز سے آمین. آپ مطمئن رہیں، مجھے اتنا کمزور نہ سمجھیں. انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوگی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان ہوگی. کہو انشاءاللہ. اور بلند آواز سے انشاءاللہ. آپ کی بیداری امت مسلمہ کے حق میں بہت اچھی رہے گی. اور یوں ہی سو رہے تو پھر فرانس جیسے واقعات رونما ہوں گے. اس لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹ بنانے والے سرفروش مجاہد بن جائیں تاکہ دنیا میں کسی گستاخ کو گستاخی کی ہمت نہ ہو. اللہ ہم سب کو ناموس رسالت اور ناموس صحابہ و اہل بیت پر جانی قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے نے دو جو کلام سنے ہیں میں پائی جانے والے ذات نے آپ کے سامنے ذکر کروں. میں ایک مدرس آدمی ہوں، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو میں جو غلطی ہو اس کا بھی اعتراف کروں اور ماقبل میں جو بات ہو اس کا بھی اظہار کروں. ایک بات یہ ہے کہ کلام میں ایک فکرہ کہا گیا کہ ہمیں حضور سے بے انتہا محبت ہے. ایک فکرہ پہلا، اس کی وضاحت توجہ. ہمیں حضور سے بے انتہا محبت ہے. یہ فکرہ درست نہیں ہے. آپ نے تو سنا ہوگا نا، ہمیں حضور سے بے انتہا محبت ہے. دیکھیں ہر چیز کی انتہا ہے. بے انتہا ذات کس کی ہے؟ سارے بولو. ہمیں اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت امام کائنات، روح کائنات، جان کائنات، رونق کائنات، جلوہ کائنات، ضوء کائنات، جمال کائنات، حسن کائنات، صدر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. بلند آواز سے کہو بے شک. سب سے زیادہ ہے اللہ کی مخلوق میں. لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اس محبت کی ایک انتہا ہے، بے انتہا نہیں ہے. بے انتہا محبت تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ سے کی تھی کہ ابن اللہ کہہ دیا تھا. اللہ نے کہہ دیا اولئک هم الکافرون. یہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اسلام کی روش سے باہر نکل گئی. اسلام مانی تسلیم ہے. اس طرح اسلام کو ہمیں ملا. تو حضور علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے. پوری کائنات میں سب سے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ. کہو بے شک. لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی توجہ سے سنیے گا، ایک انتہا ہے. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ ہے. اور نبی کے ساتھ محبت کی ایک انتہا ہے. جہاں پر میرے نبی کی محبت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے ایک فکرہ مجھے اچھا نہیں لگا، قرآن و سنت کے خلاف تھا کہ ہمیں حضور سے بے انتہا محبت ہے. یہ فکرہ ٹھیک نہیں ہے. کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے. کہو بے شک. لیکن اس محبت کی ایک انتہا ہے. جہاں پر سرکار دو عالم سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے. مخلوق اور خالق کے مرتبے کا خیال رکھا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے. ہمارے تو شفاعت کرنے والے سرکار ہیں. میں تو شاید نہیں ہوں، لیکن خلاصہ شعر بیان کر رہا ہوں کہ ایک یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کس چیز کا ڈر. ساری دنیا والے پکاریں گے سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہ گار کہاں ہے. اچھا یہ خوشخبری ہے، اللہ کے نبی اللہ کے عرش کے سامنے سر رکھیں گے. اللہ اعلان کریں گے ارفع راسک یا محمد. اے میرے نبی
نبی سر اٹھا جو مانگ تو مانگتا ہے. اللہ کے نبی فرمائیں گے میں چاہتا ہوں میری امت کے گناہگاروں کی شفاعت کر دے, انہیں نجات دے دے. لیکن یہ فکرہ ادھورا ہے, یہ پورا فکرہ بیان نہیں کیا گیا. حدیث پوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی شفاعت کا اعلان کریں گے, اس کے بعد ایک بڑی جماعت حضور علیہ السلام کی طرف آئے گی اور جنت میں وہی جائے گی جو حوض کوثر سے آب کوثر پیے گی. بچو غور سے سننا, یہ جو گاڑی کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے لگیاں نہیں موجاں ہوں لائی رکھی سونیا, ایویں موجاں نہیں لگ رہی جناب. موجے لگانے کے لیے اپنی بدن اور روح کو محمد کی سنت میں ڈھانا پڑتا ہے. ایسے موجے نہیں لگتی کہ سارا سال ہم حضور کی سنتوں کے جنازے نکالیں اور گاڑی کی سائڈ پہ لکھائیں گے ہم عاشق ہیں اور لکھ دیں لگیاں نہیں موجاں ہوں لائی رکھی سونیا. موجے ایسے نہیں لگتی, موجے چہرے پہ داڑیاں سجانے سے لگتی ہیں. کہو بے شک. موجے 5 وقت اللہ کے گھر میں تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے سے لگتی ہے. موجے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے سے لگتی ہے. موجے نبی کے راستے پہ چلنے سے لگتی ہے. موجے اللہ کی نبی کی زندگی کو اپنا مسکن مشرق و مسلک بنانے سے لگتی ہے. موجے ایسے نہیں لگتی, موجے اس کی لگتی ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. ایسے موجے نہیں لگتی لگیاں نہیں موجاں ہوں لائی رکھی لگیاں نہیں موجاں ہوں لائی رکھ سنے تو کدھر ہو گیا لگیاں نہیں لائی رکھ. بہرحال اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن تو دنیا میں موجے مارنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے, مومن تو اللہ کا پابند بن کے آیا ہے. یہ فکرہ تھا, یہ پوری حدیث بیان نہیں ہوتی. توجہ, اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے. توجہ میری طرف بھائی, فون سن رہے ہیں میری طرف توجہ. اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے, شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اشارہ کریں گے آ جاؤ میری امت کے گناہگار, آ جاؤ میری امت کے گناہگار. گناہگار آئیں گے, حوض کوثر پہ نبی پانی پلائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ میرے نبی کے سامنے آئیں گے, آقا پیالہ اٹھا کے دیکھیں گے, اوپر دیکھیں گے, پیالہ پیچھے کر لیں گے اور پوچھیں گے من انتم, تم کون ہو؟ وہ کہیں گے نحن من امتی کا یا رسول اللہ, حضور آپ کے امتی ہیں. حضور کہیں گے لا ادری, میں تو تمہیں نہیں جانتا. پوری حدیث بیان کرو نا. اللہ کے نبی حوض کوثر سے جامع کوثر بھر کے امت کو عطا کریں گے, پیالہ اٹھائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے, اللہ کے نبی پوچھیں گے من انتم, تم کون ہو؟ وہ کہیں گے نحن من امتی کا یا رسول اللہ, ہم آپ کے امتی ہیں. اللہ کے نبی کہیں گے لا ادری, میں تمہیں جانتا نہیں ہوں. وہ قسم اٹھا کے کہیں گے واللہ نحن من امتی کا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہم آپ کے امتی ہیں. اللہ کے نبی قسم اٹھائیں گے واللہ لا ادری, خدا کی قسم میں تمہیں نہیں جانتا. کہو استغفر اللہ. علماء اکرام محدثین فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بغاوت کے انداز میں میرے نبی کے طریقے کو دنیا میں چھوڑتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے گناہگاروں کا ایک درجہ ہے. علمی باتیں ہونی چاہیے نا, بات علمی ہونی چاہیے نا قرآن و سنت کی روشنی میں. تو اس لیے سارے عام بغاوتیں کریں جناب اور ہم کہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی. نہ بابا, نہ شفاعتیں ایسے نہیں ہوتی. شفاعتوں کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے, نبی کے طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے. ایسے ہی سارا سال ہم توجہ, آپ میں سے کافی لوگ, مقدمہ سیرت تو تھوڑی سی بیان کروں گا آخر میں, ترغیب دے رہا ہوں. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں بغیر داڑھیوں کے؟ میں تو آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن داڑھی کی دعوت دینا میرا فرض بنتا ہے نہیں بنتا؟ بولو نا. اس پر میں آخر میں بات کروں گا. سر بس اتنا کہوں گا کہ ساری مخلوق کہے گی سرکار کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے گناہگار کہاں ہیں؟ یہ وہ گناہگار ہوں گے جو دنیا میں حد الامکان کوشش کرتے تھے کہ نبی کے راستے پہ چلیں, نبی کے طریقے پہ چلیں, نبی کے منہج پہ چلیں, نبی کے نقش پا پہ چلیں, نبی کے نقش قلم پہ چلیں, نبی کے بتائے راستے پہ چلیں, نبی کے طریقے کو بدن میں لائیں, نبی کے طریقے کو زندگی میں لائیں, تجارت میں, گھر میں, کاروبار میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, سونے میں, پینے میں, جاگنے میں, چلنے میں, دنیا داری میں, دینداری میں, تجارت میں, معیشت میں, کاروبار میں, اقوال میں, افعال میں, اعمال میں, کردار میں, گفتار میں, ساری چیزوں کے اندر
تھی کہ نبی کا طریقہ مقدم ہو، لیکن پھر بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی تھی، یہ گناہ کر بیٹھتے تھے۔ امت کے ان خفیفوں کی شفاعت میرے نبی کریں گے، بغاوت کرنے والوں کی شفاعت، اللہ کے نبی کے باغیوں کی شفاعت ہوگی؟ ایک بندہ سر عام نبی کی سنت کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دے بغاوت کے انداز میں، کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو، گانے ہوں، بجانے ہوں، ڈانس ہو، دنیا کے سارے جلوے ہوں، لیکن نبی کی سنت دروازے پہ کھڑی دیکھتی رہے کہ یہ وہی امتی ہے جس کے لیے آقا بدر میں روئے تھے، یہ وہی امتی ہے جس کے لیے عصر کی تپتی گرمی میں سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، محمد سر رکھ کے روئیں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ وہ سنت دروازے پہ کھڑی دیکھتی ہے، یہ وہ امتی ہے، یہ وہ امتی ہے، اس کے گھر میں گانے کو جگہ، بجانے کو جگہ، ڈانس کو جگہ، ناچ کو جگہ، آتش بازی کو جگہ، اردو بردو کے مخلوق اجتماع کو جگہ، لیکن وہ سنت روتی ہوئی دروازے سے چلی جاتی ہے۔ بتاؤ گنبد خضرا کے مکین کی کیا حالت ہوگی، کیسے دل دکھتا ہوگا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں لگیاں نہیں موجہ ہو لگائی رکھی، سونے بابا ایسے موجے نہیں لگتی، موجے لگانے کے لیے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سنانے والے عمل بڑے ہو چکے، تہیہ کریں کہ ہم سیرت النبی کے پروگرام میں آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا عزم لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ عنوان سیرت النبی آدھا گھنٹہ دیا گیا، آدھا گھنٹہ ہی بولوں گا، سمجھ گئے؟ توجہ، 41 منٹ پر بیان شروع ہوا اور 54 منٹ ہو گئے، 14 منٹ میرے ہو گئے، 16 منٹ میرے رہ گئے، میں اس میں آپ کو سیرت سناتا ہوں، اور پھر اگر کہیں موقع ملا تو بقیہ سیرت آپ کو بیان کی جائے گی۔ عنوان ہے مطلق سیرت النبی۔ کیا عنوان ہے؟ نبی کی سیرت کا کوئی ایک حصہ متعین نہیں کیا کہ حسن مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، دعوت مصطفیٰ، جہاد مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، بنات مصطفیٰ، کسی ایک موضوع کو متعین بولو میں کسی ایک موضوع کو متعین نہیں کیا۔ مطلق سیرت النبی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کی ولادت 12 کو ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 12 کو ہی، بعض کہتے ہیں 9 کو ہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں 10 محرم کو حضور پیدا ہوئے۔ بہرحال مختلف اخبار ہیں، تو آج 12 ربیع الاول ہے۔ وہ حضرات جو کہتے ہیں ہم میں سے کہ 12 کو حضور کی ولادت ہوئی، تو میں تھوڑی سی ولادت سے سیرت النبی کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے نبی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی خلقت اللہ نے پیدا کی ہے، مٹی سے پیدا کی ہے یا آگ سے پیدا کی ہے، نور سے پیدا کی ہے، نور سے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، مٹی سے اللہ نے بشر پیدا کیے ہیں، آگ سے اللہ نے شیاطین پیدا کیے ہیں، پوری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، اور اس سب مخلوقات میں افضل، اطیب، اجمل، اعظم ترین مخلوق کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے افضل کی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں، آپ سے افضل کو مخلوق اللہ نے پیدا بولو نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی ولادت جس وقت میں ہوئی، وہ وقت کون سا تھا بولو؟ تو انہوں کوئی نہیں پتا؟ اچھا، اس وقت پنڈی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کون سی ٹیمیں کھیل رہی ہیں؟ بتاؤ نا یار، راستہ بند تھا، بڑی دقت ہوئی ہمیں آتی، کہا زمبابوے آ گیا، زمبابوے آ گیا۔ ہاں ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ٹیم دورے کے لیے آئی ہے، کرکٹ ٹیم کے نام تو یاد ہوں گے نا، محمد کے نام یاد نہیں ہیں، حضور کی ذات صفات کی پہچان نہیں ہے۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، بشارتیں کافی کر دی نا خان نے، تھوڑا پریشان ہو جائے نا۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے، خدا کی قسم ہم نبی کی محبت کا دعویٰ کریں، ہمیں دیکھ کے نبی کے حسن کا جلوہ نظر آئے، ہمیں دیکھ کے اللہ یاد آئے، ہمیں دیکھ کے نورانیت کا احساس ہو۔ میرے 5-6 فٹ کے جسم میں محمد کا عکس نہیں ہے، اور میں بڑے ڈٹائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں حضور کا عاشق ہوں۔ ہمیں عشق نبوت میں آنے کے لیے نبوت کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، نبوت کی رونق کو اپنے 5-6 فٹ کے بدن پہ سجانا پڑے گا۔ سجاؤ گے انشاءاللہ؟ میرے نبی پیدا ہوئے صبح صادق کے وقت، کس وقت میں؟ علماء بیٹھے ہیں، مولانا طیب صاحب سے پوچھئے، فقہ میں لکھا ہے قدوری میں کہ
کہ صبح صادق سے قبل ایک اور صبح ہوتی ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں. یہ صبح کاذب ہے. صبح کاذب کی تعریف کیا ہے؟ رات جانے لگے دن آنے لگے لیکن دن کمزور روشنی ابھی ہو پوری نہ ہوئی ہو اندھیرا غالب ہو روشنی کم ہو اسے صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب کے بعد صبح صادق ہے. صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ جس میں رات کا اندھیرا جانے لگے دن کا اجالا آنے لگے لیکن اجالا روشنی غالب ہو اندھیرا دم توڑنے لگے ٹمٹمانے لگے اندھیرے کا چراغ دور ہونے لگے اسے صبح صادق کہتے ہیں. صبح کاذب کا مطلب ہے جھوٹی صبح. صبح صادق کا مطلب ہے سچی صبح. صبح صادق اسے کہتے ہیں جس میں اجالا غالب ہوتا ہے. نبی کو صبح صادق میں پیدا کر کے توجہ اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میرا نبی دنیا میں آیا ہے اندھیروں نے دم توڑا ہے دنیا میں روشنیاں چھائی ہیں. میرا نبی دنیا میں آیا تو اندھیروں نے دم توڑا ہے. کیونکہ صبح صادق کی تعریف یہ ہے نا کہ اندھیرا جانے لگے اور روشنی اندھیرے پر غالب ہو. غالب وقت میں غلبے والے نبی کو بھیج کر اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرا نبی دنیا میں آئے گا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے اعلان کیا ہے. یہ آیت نمبر 164 ہے. سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. پارہ نمبر 4 ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ. اللہ نے تحقیق مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے. انہی کی جنس میں سے انہی میں نبی بھیجا ہے جو ان پہ اللہ کا قرآن تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں سے گندگی کو کفر کو عصیان کو بغاوت کو کینے کو بغض کو اناد کو تجل کو فریب کو شیطانیت کو نکال کے اللہ کا نبی وَيُزَكِّيهِمْ نور بنتا ہے ہدایت بنتا ہے روشنی بنتا ہے تقویٰ بنتا ہے طہارت بنتا ہے غیرت بنتا ہے جرأت بنتا ہے شجاعت بنتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ. صوفی بنا کے ان کو عالم بناتا ہے پھر نبی کے دین کو لے کے پوری دنیا میں جاتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ. اچھا یہ نبی کے دین کو لے کے پوری دنیا میں جانے والے کون؟ کون بھائی؟ بولو کون؟ صحابہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ. یہ وہی صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی آئے نہیں یہ اندھیروں میں تھے. نبی آئے تو روشنی میں کھڑے ہو گئے. نبی آئے نہیں تو ظالم تھے. نبی آئے تو ایک دل بن گئے. نبی آئے نہیں تو شرک کی وادیوں میں تھے. نبی آئے تو توحید کے میدانوں میں جھنڈے گاڑنے لگے. نبی آئے نہیں تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے. نبی آئے تو قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم. صحابہ کو یہاں ایک دوسرے سے محبت ہے. مہاجرین کو انصار سے انصار کو مہاجرین سے صحابہ کو اہل بیت سے اہل بیت کو صحابہ سے ابو بکر کو عمر سے ابو بکر کو عثمان سے ابو بکر کو علی سے عمر کو ابو بکر سے عمر کو عثمان سے عمر کو علی سے عثمان کو عمر سے عثمان کو ابو بکر سے عثمان کو علی سے علی کو عثمان سے علی کو عمر سے علی کو ابو بکر سے علی کو حضرت معاویہ سے معاویہ کو حضرت علی سے. صحابہ کو اہل بیت سے محبت ہے اور اہل بیت کو صحابہ سے محبت ہے. رحماء بینہم. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کا جلوہ دیکھا مصطفیٰ کا نورانی کردار دیکھا پھر مصطفیٰ کے نورانی کردار کی کرنوں کو اپنے دل میں سمویا. رب نے اعلان کیا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. اور مکے کی گھاٹیوں میں بکریاں چلانے والوں اور مکے کی گھاٹیوں میں تجارت کرنے والوں تمہیں میں نے کردار کا حاجی بنا کے اعلان کر دیا ہے اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. میرے نبی دنیا میں آئے تو وقت کون سا تھا؟ سارے بولو صبح صادق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب. کیا ہوتا ہے؟ صادق کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے نا سورج کے طلوع ہونے کا.
سورج کے طلوع ہونے کا معاملہ ہوتا ہے. میرے نبی کو اللہ نے صبح صادق کے وقت پیدا کیا اور طلوع آفتاب سے قبل پیدا کیا. کیوں؟ اس میں حکمت ہے، لیکن تصوراتی حکمت ہے. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، تصوراتی حکمت قائم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے صبح صادق کے وقت توجہ طلوع آفتاب سے قبل پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ میرے نبی طلوع آفتاب سے قبل پیدا ہوئے. اللہ نے بتلا دیا ہے آج دنیا میں دو آفتاب آئیں گے، ایک سراج و وہاج آئے گا. آج دنیا میں دو آفتاب آئیں گے، ایک سراج و منیرہ آئے گا. اللہ نے سراج و وہاجہ سے قبل سراج و منیرہ کو بیچ کے بتلا دیا ہے کہ دنیا کا سورج ایک علاقے میں چمکتا ہے، دوسرے علاقے میں بادل میں گھوما جاتا ہے. دنیا کا سورج ایک علاقے میں نکلتا ہے، دوسرے علاقے میں غروب آ جاتا ہے. لیکن میں جس سورج کو دنیا میں بیچ رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اپنی کرنوں سے ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو روشن کرے گا. یہ جو سورج ہے نا، پاکستان میں دن تو امریکہ میں، بولو امریکہ میں دن تو پاکستان میں. یہاں سورج آنکھیں دکھائے تو وہاں سورج چھپ جائے. لیکن میرا مصطفیٰ ایسا ہے کہ وہ چھپتا نہیں ہے. اس نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پوری دنیا کو اپنے ہدایت کے آگے میں لے کر اللہ کی ہدایت کے گرد جمع کر کے من جانب اللہ ہادی مہدیہ بن کے پوری امت کو ایک کرنے پہ لگا دیا ہے. میرے محمد کی کرنیں پوری دنیا کو روشن کر رہی ہیں. کہو بے شک، کہو بے شک. میرے نبی کو اللہ نے محفوظ رکھا. یہ جو نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان ہوتے ہیں نا، میں تھوڑی ان کی توسیع اور تنقیح کر دوں، توسیع بھی اور تنقیح بھی کر دوں. 17 معجزات خطیب بیان کرتے ہیں. کتنے معجزات؟ لیکن ان میں سے صرف 6 معجزات صحیح ہیں، باقی مان گھڑٹ ہیں، مولویوں کی اپنی تقریروں کے چسکے ہیں. قرآن سنت میں ان کا ثبوت ہے. 6 معجزات ہیں جو میرے نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے. معجزہ نمبر 1، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ مجھے پیٹ میں درد ہوا، لیکن بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو مجھے آرام ہو گیا. حالانکہ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کی پیدائش جو قریب ہوتی ہے ماں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ نبی چونکہ تکلیف دینے والا نہیں تھا، یہ پیغام امن لے کر آنے والا تھا. اس لیے جب یہ آمنہ کے پیٹ میں آیا اور آمنہ کے پیٹ میں آنے کے بعد میرے نبی کی ولادت کا وقت قریب ہوا، سب سے پہلا معجزہ یہ ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں عورتوں کو بچے جنتے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن مجھے جب محمد پیدا ہونے لگے مجھے سرور آیا. درد سہ نہیں ہوا بلکہ مجھے سرور آیا. آمنہ کہتی ہے مجھے اتنا سکون آیا کہ جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ لمحہ مجھ سے اللہ لے ہی نہ، یہ لمحہ مجھ سے اللہ لے ہی نہ. پہلا معجزہ. دوسرا معجزہ، جتنے بھی نبی آئے دنیا میں وہ اور رسول خدا، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی عام انسان دنیا میں آتے ہیں یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ سے نالی نکل کے ماں کے ناف کے ساتھ جڑ رہی ہوتی ہے. اس نالی کو کاٹا جاتا ہے. یہ میٹرنٹی ہوم والے بہتر جانتے ہیں، دائیاں پرانے زمانے میں ہوتی وہ بھی بہتر جانتی ہیں. لیکن میرے نبی کی پیدائش میں اللہ نے اس معجزے کا اظہار کیا کہ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو نبی کے پیٹ کا تعلق ماں کے ناف کے ساتھ نہیں تھا، اور نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مختوم پیدا ہوئے. میرے نبی کو ختنہ اللہ نے نہیں کروانے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شرمگاہ محفوظ رہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے. میرے نبی کو اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے. معجزہ نمبر 3. 2 معجزے ہو گئے. معجزہ نمبر 3. یہ 17 معجزات بیان کرتے ہیں، باقی سب اشتدیات ہے. اشتدیات سمجھتے ہو؟ لغویات. ان کا قرآن سننے سے کوئی بات یاد رکھو. جتنا مزیدار اور چسکے والا قصہ ہو میرے مصطفیٰ کی شان میں، لیکن ہو جھوٹا، قابل قبول قابل قبول. میرے مصطفیٰ کے لیے کسی جھوٹے قصے کی ضرورت نہیں ہے. رب کا قرآن کھول، قرآن کے برسوں کی زینت بننے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. کسی
کسی جھوٹے موٹے قصے کی ضرورت ہے نہیں. جسے تیرا قاری نماز میں تلاوت کرے محمد الرسول اللہ اسے نبی کہتے ہیں. جسے تیرا قرآن کا قاری تلاوت کرے والشمس والضحیٰ ہاں اسے نبی کہتے ہیں. والضحیٰ قسم ہے چاند کے وقت کی چڑھتے سورج کی محبوب کا چہرہ اس سے حسین ہے. واللیل اذا سجا قسم ہے رات جب اندھیرا چھانے لگے محمد کی زلفیں اس سے زیادہ گہری ہے. ہاں تشریحات و تصورات و تصدیقات میں اللہ نے میرے محبوب کی شان جو قرآن میں بیان کی ہے اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا ہے. کسی جھوٹے قصے کی ضرورت نبی کی شان کے بیان کے لیے کسی جھوٹے قصے کی ضرورت ہے. اور جھوٹے قصے کی نسبت میرے مصطفیٰ صادق صدیق اصدق کی طرف کرنا یہ بھی جائز نہیں. کتنے معجزے میں نے بیان کیے؟ 3. معجزہ نمبر 4 جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں آپ میٹرنٹی ہوم والوں سے پوچھیں پرانے زمانے کی دائیں بھی جانتی ہیں کہ بچوں کے جسم کے ساتھ جلی لگی ہوتی ہے کیلے ہوتے ہیں لیکن میرے محمد پیدا ہوئے اللہ نے بتا دیا میرے محمد کے بدن کے ساتھ کوئی جلی نہیں تھی. اللہ نے میرے نبی کو خشک پیدا کر کے بتلا دیا ہے کہ میرا نبی دنیا میں آیا ہے دنیا کی غلاظتوں کو دور کرنے کے لیے طاہر اور مطہر نبی بن کے دنیا میں آیا ہے. کتنے معجزے ہو گئے؟ بولو کتنے ہو گئے؟ معجزہ نمبر 5 حضرت آمنہ فرماتی ہے جب نبی کی ولادت ہوئی میں نے اپنے بچے کو رکھا. اب یہ تو نبی آمنہ کو پتا نہیں تھا نا کہ بچہ کون ہے بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. یہ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن فار بن غالب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن خزیمہ بن الیاس بن مات بن الیاس بن نضر بن نزار بن مات بن عدنان ہے. یہاں تک شجرہ طیبہ متفق علیہ ہے. اس سے آگے اختلاف شدیدہ ہے میں بیان نہیں کرتا. کسی کو کیا پتا تھا یہ عام بچہ ہے نہ بابا یہ عام بچہ نہیں ہے یہ نبیوں کا سردار ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ رحمت للعالمین ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ امام المجاہدین ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ سید المبلغین ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ خطیب النبیین ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ سراج الصالحین ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ سلطان العارفین ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ اجمل کائنات ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ اصل کائنات ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ اکرم کائنات ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ منور کائنات ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ افضل کائنات ہے. یہ تو بچہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اس کے تابع بنا کے اسے پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے. یہ بات تو آمنہ کو پتہ نہیں تھی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں بچہ جب رکھا گیا نا پیدائش کے بعد بچے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں تو کہا میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی چھت سے ایک روشنی نیچے آ رہی ہے اور بچے کو اس روشنی نے گھیر لیا ہے. عجیب سی روشنی تھی. کہا چھت کو کراس کرتی ہوئی آ گئی. ہاں میں نے کہا اللہ جب دیتا ہے چھت پھاڑ کے دیتا ہے. سید البشر اطیب البشر اکرم البشر اشرف البشر امام بشر رہبر بشر مقتدر بشر پیشوائے بشر سید بشر نبی بشر رسول بشر حسین بشر حضرت جمیل بشر جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے صفاتی نور دیا ہے نبوت کا نور دیا ہے پیدائش کا نور دیا ہے محمد کی صفت کو نورانی بنایا ہے. آسمان سے نور آتا ہے محمد کے چہرے سمیت محمد کے سارے بدن کو گھیر لیتا ہے. کتنے معجزے ہو گئے؟ بولو کتنے معجزے ہو گئے؟ معجزہ نمبر 6 کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے چیخ مارتا ہے. کہا جب میرا بچہ محمد پیدا ہوا تو آنکھیں کھول کے اوپر دیکھ رہا تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے نا کچھ لمحے آنکھیں نہیں کھولتا. یہ معجزہ نمبر 6 ہے. کہا میرا بچہ پیدا ہوا بچہ خشک تھا بچہ خوشبو والا تھا بچہ طیب تھا بچہ طاہر تھا بچہ بختوں والا تھا بچہ پیارا تھا بچہ حسین تھا بچے کا نقش بڑا عظیم تھا. بچہ جب رکھا کہا میرے بچے نے آنکھیں کھول کے اوپر دیکھا. ہاں میں تصور میں کہتا ہوں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جس خطابت کے تصور ہے. میں کہتا ہوں شاید محمد نے دیکھا ہوگا اللہ تو نے مجھے دیکھ دیا ہے اب دیکھ میں دنیا کو کیسے ہدایت کے راستے پہ چلاؤں گا. میرے نبی دنیا میں آئے اور آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت آپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری برکتیں دنیا کو دے دی. اور یہ نبوت ایک معجزہ ذکر کر کے بات ختم کروں. میرے نبی کو اللہ نے نبوت ملنے سے پہلے ہی معجزہ عطا کیا. توجہ میرے نبی کو
معجزہ ملنے سے پہلے ہی اللہ نے نبوت ملنے سے پہلے معجزہ عطا کیا. لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے کچھ دیا نہیں ہے. ارے بابا تم کیا کہتے اسلام؟ کہا جی ہم بڑی حقوق کی بات کرتے ہیں. ارے مجھے بتاؤ محمد سے زیادہ انسانیت کو کوئی حقوق دینے والا ہے؟ اچھا یہ حقوق نسواں بل کا مسئلہ چلا نا, ہم اس وقت پنجاب میں تھے تو وہاں میں نے ایک یونیورسٹی میں لاہور میں تقریر کی, ایگریکلچر یونیورسٹی لاہور میں. تو آڈیٹوریم کے اندر تو بعد میں وہاں کے کچھ پروفیسروں نے دما چوکڑی مچائی, شور مچایا, یہ مولوی بہت خطرناک مولوی ہے, اس نے ایسی خطرناک تقریر کر دی. میں نے کہا تمہاری سائنس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں تمہارے دنیا کے نظام کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس وقت حقوق نسواں بل پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا تھا نا, وہ الگ بات ہے کہ وہاں مرد کو بیوی اور بیوی کو مرد بنا دیا گیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن حقوق نسواں بل پاس ہوا, ہم نے اس کی مخالفت کی. کہا جی مولوی مخالفت کر رہے ہیں, عورتوں کو حقوق نہیں دیتے. ہم عورتوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں, توجہ, عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جرمنی کے اندر حقوق نسواں کی بنیاد یہ جناب 1881 کے اندر رکھی گئی, اور عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے کرنے کا مقصد اسلام سے غیرت کو رخصت کرنا تھا, مسلمانوں سے حیا کو رخصت کرنا تھا. ہاں جنہوں نے تیری عورت کے حقوق دینے کی بات کی ہے, ان کی بیوی لیڈی فرسٹ کے نام پر گھر میں برگر کھا رہی ہے, کتے سے کھیل رہی ہے, ٹی وی دیکھ رہی ہے, اے سی میں بیٹھی ہے, اور تیری مسلمان بیٹی کو حقوق نسواں کے نام پہ اتنا ذلیل کر دیا ہے, مردوں کے برابر کھڑا کرنے کے نام پہ اتنا ذلیل کر دیا ہے. تو ڈرائیور میں سفر کر, فیشن مول میں سفر کر, بڑی بسوں میں سفر کر, ہاں آدم کی بیٹی کنڈکٹر بنی ہے, 38 بندوں کے درمیان میں وہ کھلے چہرے کے ساتھ پرنا گھومتی ہے. ہائے ہائے, وہ باپ مر نہیں گیا کہ جو گھر میں سوتا ہے, اس کی بیٹی 4 سالہ بیٹی اسلام آباد سے راتوں کا سفر کنڈکٹر بن کے کراچی کا کرتی ہے. خیر مسلموں نے حقوق کے نام پہ تیرے گھر کی عورت کا مذاق اڑا دیا. بتا عورتوں کو سب سے زیادہ محمد کے علاوہ کوئی حقوق دینے والا, محمد کے علاوہ کوئی حقوق دینے والا جنگ ہوئی, ایک نوجوان خوبصورت بیٹی آئی, بتایا گیا فلان قبیلے کی بیٹی, بتایا نہیں گیا بیٹی ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اتاری نا یا ایھا المزمل, اتاری نا یا ایھا المدثر, میرے نبی نے چادر اتاری اور چادر تان کے اس بیٹی کے سر پہ رکھی. حضرت معاذ جبلی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی چادر کی قسمیں تو رب کا قرآن کھاتا ہے, آپ کی چادر تو بڑی عظمتوں والی ہے, آپ کی چادر تو تطہیر والی ہے, آپ کی چادر تو پاکی والی ہے, آپ کی چادر تو عظمت والی ہے. اے نبی آپ دشمن کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھتے ہیں, یہ فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے جس نے آپ کے اتنے سپاہیوں کو شہید کیا ہے. محمد مسکرا کے کہتے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, دوست کی ہو یا دشمن کی ہو. بلا محمد سے زیادہ کوئی عورتوں کو حقوق دینے والا ہے نہیں. کہا گیا جی عورتوں کو پردہ کروا کے مولویوں نے بند کر دیا. گرمیوں میں میری اہلیہ کسی جگہ بیان کرنے گئی نا, عورتوں نے پرچی لکھی ان کو کسی نے کہ مولوی بڑے ظالم ہوتے ہیں, جون جولائی کا مہینہ, شدید چہرے پہ پسینہ آتا ہے اور سارا چہرہ گھام کے تم آ گئی ہو, کتنی گرمی لگتی ہوگی چہرے کو. تو وہ کہتی ہے میں نے جواب دیا کہ آج دنیا کی گرمی برداشت کروں گی, کل جہنم کی گرمی سے اللہ نے یاد. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عورت کے پردے کا کیا مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظورہ, اللہ نے ناظر اور منظور پہ لعنت کی. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا اللہ نے ناظر اور منظور پہ لعنت کی. تقریر ختم کی, ایک بابا جی چائے پی رہا تھا, کہنے لگا مولوی صاحب میں تیرے نام ناراض ہوں. میں نے جو کہتا ہے میرا نام حاجی منصور ہے اور انہوں نے کہا اللہ نے منصور پہ لعنت کی. آپ میں کوئی حاجی منصور تو نہیں بیٹھا؟ بولو کوئی منصور بیٹھا تو ہاتھ کھڑا کرو. وہ منصور نہیں ہے نا بابا, نہ وہ منصور نہیں جو تو سمجھ رہا ہے. تیرے محلے کا چاچا منصور حاجی منصور نہیں ہے. لعن اللہ الناظر والمنصور, اس سے مراد بے پردہ عورت ہے جو بازار میں جاتی ہے, چہرہ کسی کو دکھاتی ہے. اگر کوئی غیر مرد اس کے چہرے پہ بد نیتی سے نظر ڈالے گا, اللہ نظر ڈالنے والے کو بھی لعنتی بنا دیں گے اور اس عورت کو بھی لعنتی بنا دیں گے. تو اس لیے کہا جی عورتوں کو چھپاتے ہوئے یہ بہت بڑا ظلم ہے. خود بڑے پتلے کپڑے پہنتے ہو جناب, کماریہ سے کھدر منگواتے ہو جناب, فیصل آباد سے کاٹن منگواتے ہو, گلیمت کا لٹھا منگواتے ہو, اور عورتوں کو موٹے موٹے پھلکے بناتے ہو, چھپا کے کیوں رکھتے ہو؟
اس کا جواب کسی دینے والے نے کیا خوب دیا کہ ظالم ہماری عورت اتنی قیمتی ہے، قیمتی خزانے کو بندہ گیلری میں نہیں رکھتا، بکسے میں چھپا کے رکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ تیرے گھر میں سونے کا ہار ہوگا، سونے کی انگوٹھیاں ہوں گی، سونے کے کنگن ہوں گے، تو کہاں رکھے گا؟ باہر گلی میں رکھے گا، کچن میں رکھے گا، بیڈ روم میں رکھے گا؟ نہ بابا نہ، تو الماری میں تالا لگا کے رکھے گا۔ ہاں ہاں، ہم نے عورت کو قیمتی سمجھا ہے اس لیے چھپا کے رکھا ہے۔ بتا حق ہم دے رہے ہیں یا غیر مسلم دے رہے ہیں؟ حالات اعظم میں اگر ٹائم ہوتا ہے بڑی گفتگو کرتا، میری تقریر اتنی کافی ہے، وقت کافی ہو گیا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ بڑی شدت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک مولوی صاحب آخری لطیفہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں حضرت۔ ایک مولوی صاحب کہیں تقریر کر رہے تھے نا، لوگوں کو بڑی بھوک لگی تھی، یہاں کھانے کا انتظام ہے؟ چاول کی خوشبو آئی ہے کسی کے ناک میں؟ بولو تو ادھر سے چاول کی دیویں بھی آ گئی اور سونی سونی خوشبو، واہ کلاؤ سردا، کیا بات ہے، کمال ہے جناب۔ اب خوشبو آ جائے ناک میں اور مولوی کی تقریر جائے بھاڑ میں، ارے جانا دیر کو پکڑ۔ تو باہر سے چاول کی خوشبو آئی، مولوی صاحب کی تقریر ختم نہیں ہو رہی، سارا مجمع غصے ہو رہا ہے۔ درمیان سے اچانک بابا کھڑا ہوا، کمر پہ ہاتھ رکھے اور مجمع میں کچھ تلاش کرنے لگا، ایسے کسی بندے کو تلاش کرنے لگا۔ مولوی صاحب نے کہا بابا جی بیٹھ جاؤ، بس 2 منٹ اور تقریر کروں گا۔ اس نے کہا مولوی تو 2 منٹ کر یا 100 منٹ کر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اس بدبخت کو تلاش کر رہا ہوں جو تجھے لے کر آیا ہے۔ میں تو اس کو تلاش کر رہا ہوں جو تجھے لے کر آیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ناک میں چاولوں کی خوشبو آئے اور آپ اس بندے کو تلاش کرو جو مجھے لے کر، مجھے مولانا لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہیں، مجھے وہ لے کر آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ ابھی کوئی بابا جی کھڑے ہو جائے، کتنے ہو؟ سمجھئے ایسی بات تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں نتیجے بھی سناؤں گا، میں سیرت کی بقیہ تکمیل بھی کروں گا، حالات حاضرہ پہ دلچسپ گفتگو سناؤں گا جب کبھی موقع ملے گا۔ ابھی ملک پاکستان کی مشہور و معروف نعت خواں، میں نے ان کو بات بھی اس لیے رکھا کہ آخر میں پھر ایک مزیدار لہر ہونی چاہیے۔ اللہ نے بڑی سریلی ترنم والی آواز دی ہے، اس لیے یہ آخر میں اپنا کلام پڑھیں گے۔ ان کے شاگرد پہلے کلام پڑھ چکے ہیں، اب استاد اپنا کلام پڑھیں گے۔ شاگرد کا کلام کتنا پرتاثیر تھا، استاد کا کتنا عظیم ہوگا، اس لیے ثناخوان مصطفیٰ جناب حافظ شان معاویہ صاحب کی نعت آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر زندگی رہی تو آپ کو سیرت سنانے کے لیے آؤں گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ یہ ساری جو سیرت میں نے سنائی، دین کا خلاصہ بیان کیا، نبی کے حسن جمال کردار افکار عقائد، نبی کی ذات صفات، نبوت رسالت صداقت، سب چیزوں کا ذکر کیا۔ مجھے بتاؤ نبی کی ساری صفات کو، نبی کی ذات کو، نبی کے اعمال کو، نبی کی سنت کی نورانیت کو، سنتوں کو نقل کر کے امت کے دروازے تک پہنچانے والے کون؟ تو صحابہ اکرام کا عظمت اور مقام بھی بیان ہونا چاہیے، نہیں بیان ہونا چاہیے؟ آپ نے خصوصیت نظم شان صحابہ پڑھنی ہے، اور میرے پیر و مرشد امیر عظیمت شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام، میرے قائد اور مرشد کا پیغام آپ نے قوم تک پہنچانا ہے، اور قوم کو صحابہ کے ترانے گانے سنوانے ہیں۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا، ایک فکرہ شعر کہوں گا، ہاں ہاں اپنے پیر و مرشد مربی علی شہری شہید رحمت اللہ تعالی کا فکرہ کہوں گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے جس کو جنت کی، تو پلہ تھام پلہ تھام پلہ تھام صحابہ کا۔ آخر میں اتنا کہوں گا، بقا کی فکر کرو زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے، مزہ تو تب ہے چلاؤ چراغ محبت صحابہ ان راستوں میں جو مدتوں سے ترستے ہیں روشنی کے لیے۔ اور آخر میں ڈاکٹر عادل خان شہید کے تڑپتے لاشے کا پیغام دوں گا کہ رات کی تاریکی میں دشمن صحابہ نے عظیم انسان شیخ العزیز مدنی صدارت کو شہید کیا، اور تصور میں علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید کا لاشا تڑپ کے کہہ رہا ہے کہ بند کمروں کی سیاست میرا منشور نہیں ہے، جو بات کروں گا سر عام کروں گا، تم رات کی تاریکی میں مجھے قتل کرو گے، میں صبح کی پہلی سوچی بنوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔